سبق نمبر 5 ہے۔ سبق نمبر 5 میں ہم نے کیا پڑھنے اندر کتاب میں الدرس الثانی، دوسرا سبق ہے ہمارے پاس حرف تنکیر اور حرف تعریف۔ حرف تنکیر اور حرف تعریف۔ تنکیر تو کس کو کہتے ہیں؟ نکرے بنانے کو کہتے ہیں نا، کسی قسم کا منکر ہونا، عام ہو جانا۔ حرف تعریف میں وہ حرف جو تعریف خصوصیت پیدا کرے۔ عربی میں اسم نکرے پر عموماً تنوین پڑھی جاتی ہے۔ یہ بھی اچھی بات ہو گیا، اسم نکرہ کی پہچاننے کے لیے بات نا، اس پر دو زبر دو زیر دو پیش آتے ہیں۔ ہاں، نکرے ہمارے پیپر نہیں آتے، ہمارے پیپر الف لام داخل ہوتے ہیں نا، الف لام کے ساتھ تنوین جمع نہیں ہوتی۔ اس حالت میں اس تنوین کو حرف تنکیر سمجھا جاتا ہے، کیونکہ اس تنوین نے کیا بنایا؟ اسم کو منکر بنایا۔ اردو میں اس کا ترجمہ اگر آپ کرنا چاہیں گے نا تو یوں کہیں گے، کوئی ایک مرد یہ کرنا چاہ رہا تھا، کوئی ایک مرد جا رہا ہے، رجل یذهب، یا ایک رجل یأکل، ایک شخص کھا رہا ہے، یا کچھ کے معنی میں آپ کرو گے معنی شیء، تو یہ معنی اس کا کیا جاتا ہے، جیسے رجل کو ایک مرد، ایک آدمی، ماء کچھ پانی، مگر ہر جگہ تنوین کا ترجمہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آگے کہہ رہا تنبیہ آپ کے لیے، بعض اوقات اسم علم پر بھی تنوین آتی ہے، جیسے محمد، عمر، زید وغیرہ۔ اسی صورت میں تنوین کو حرف تنکیر نہ سمجھے، یہ غلطی نہ کر لے آپ کہ اس اسم کو بھی آپ نکرہ کہتے، کیونکہ زید کیا ہے؟ ایک خاص نام ہے، اس پر جو تنوین ہے نا یہ نکرے کے لیے نہیں ہے، یہ خاص اپنی تنوین ہے۔ دیکھیے حمزہ لام زبر، العربی کا حرف تعریف ہے یہ، جسے لام تعریف بھی کہتے ہیں نا، اس کو لام تعریف بھی آپ کہہ سکتے ہیں، الوی کہہ سکتے ہیں۔ لام تعریف کسی اسم نکرے پر جب داخل ہو تو معرفہ ہو جاتا ہے، اور پھر ایسے اسم کو آپ کیا کہہ سکتے ہیں؟ معرب باللام۔ کیا معنی؟ لام کے ذریعے معرفہ بنایا گیا، لام کے ذریعے معرفہ بنایا ہوا۔ معرب باللام معنی وہ اسم جو لام کے ذریعے سے معرب بنایا گیا ہو، خاص بنایا گیا ہو، معین کیا گیا، جیسے فرس۔ فرس کا معنی تو ہے ایک گھوڑا، عام گھوڑا، نکرہ ہے۔ اگر آپ کہو گے اور الفرس مخصوص گھوڑا، تو پھر اس میں معرفہ ہوگا۔ کیا ہوگا؟ اس میں معرفہ۔ نمبر 3، تنوین والے لفظ پر ال داخل ہو تو تنوین ساقط ہو جاتی ہے، تنوین گر جاتی ہے، کیونکہ ال اور تنوین ساتھ جمع نہیں ہوتے، ایک دوسرے کے خلاف ہے، کیونکہ ایک اسم میں تنکیر تعریف جمع نہیں ہوتی ہے، تو تنکیر ہوگی یا تعریف، چنانچہ اوپر کی مثال سے تم سمجھ سکتے ہو۔ نمبر 4، معرب باللام کے مقابل کوئی لفظ آئے تو اسے ال کے لام میں ملا کر پڑھنا چاہیے۔ معرب باللام سے پہلے اگر آپ کو کوئی لفظ نظر آئے نا تو کیا کر لینا؟ ال کا جو لام ہے نا، ال جو ہے نا، زید الکتاب ہے نا، الکتاب، آپ نے کیا کر دیا؟ الف لام اس کے ساتھ ملا دیا، کتاب زید، اب خاص ہو گیا۔ کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، ایسا نہیں ہوتا، مثلا کوئی اور لفظ لا دو، عن البیت مثلا، من البیت، دیکھیں من کا لفظ آپ نے، من کا حرف ملا دیا نا، من الشمس، من الشمس تخرج الشعاع، الاشعۃ، دیکھ لیا، من الشمس۔ پھر الف لام جو ہے نا یہ تعریف کے لیے ہو یا کوئی عام الف لام ہونا، حروف قمریہ میں ظاہر ہوتا ہے، حروف شمسیہ میں ظاہر نہیں ہوتا۔ اس وقت ال کا حمزہ جسے حمزۃ الوصل کہتے ہیں تلفظ سے ساقط ہو جائے گا۔ یہ جو ال والا حمزہ ہے نا، یہ تو ضرورت کے لیے لایا جاتا ہے نا، اگر اس کی ضرورت نہ رہے تو پھر کیا ہوگا؟ ساقط ہوگا۔ جیسے باب البیت، یوں نہیں کہا کہ باب البیت، یہ بھی کہہ سکتے ہیں، لیکن باب البیت بس حمزہ حذف، یہاں باب البیت پڑھنا، باب البیت غلط ہوگا۔ اگر کوئی الگ الگ وقف کر کے پڑھنا چاہے تو الگ بات ہے۔ تنبیہ، لام طرح سے پہلے حرف ساکن ہو تو ساکن کو من زیر لگا کر ملا دیتے، مگر من کو زبر دیا جاتا ہے، جس سے عن کو